اور جمعیت اور جماعت اسلامی کے نظام تربیت کو برتنے والا کوئی شخص نواز لیگ، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی یا MQM میں جا سکتا ہے؟ ذرا سوچئے۔ تو اقتدار کی جو کشش ہے وہ ان افراد کو ایسی جماعتوں کی طرف لے گئی جہاں انہیں اقتدار میں آنے کے امکانات زیادہ نظر آئے۔ تربیتی نظام دیتی ہیں جو فرد کو حق اور باطل، کھرے اور کھوٹے میں بڑا واضح فرق سکھا دیتا ہے۔ کیا کوئی PhD کر لے تو اس کے بعد میٹرک کر سکتا ہے بھلا؟ آپ سن رہے ہیں جسارت AI، اردو زبان کا پہلا آرٹیفیشل انٹیلیجنس چینل۔ دانشور شاہنواز فاروقی کا کالم ہے بہترین جماعت کے بدترین لوگ۔ اس پر آج ہم کچھ بات کریں گے۔ یہ پیشکش AA سید کی ہے اور شاہنواز فاروقی آپ جانتے ہی ہوں گے، پاکستان کے ایک بہت متحرک قلمکار، دانشور، شاعر اور مقرر ہیں۔ تو فاروقی صاحب اپنے کالم کا آغاز جو ہے وہ کچھ بہت ہی کیا کہتے ہیں چونکا دینے والے سوالات سے کرتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی PhD کر لے تو اس کے بعد میٹرک کر سکتا ہے بھلا؟ کیا منو سلوا چکھنے کے بعد کوئی پیاز اور دال مانگنے لگتا ہے؟ یا جیسے سورج کو دیکھ لیا ہو تو کیا وہ پھر موم بتی کا طواف کر سکتا ہے؟ یہ سوالات وہ ایک خاص پس منظر میں پوچھ رہے ہیں۔ وہ ان سوالات کو بنیاد بنا کر خورشید ندیم صاحب کے ایک کالم کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کالم نواز لیگ کے رہنما تھے مشاہد اللہ خان، ان کی وفات پر لکھا گیا تھا۔ ندیم صاحب نے اس میں مشاہد اللہ خان کی خطابت کی، ان کے بے باک لہجے، حافظے اور جرت اظہار کی بڑی تعریف کی تھی۔ مگر یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ مشاہد اللہ خان کی اپنی جو ابتدائی تربیت تھی وہ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے ماحول میں ہوئی تھی۔ جی بالکل، اور یہی پس منظر ہے جو شاہنواز فاروقی صاحب کے مرکزی نقطے کو جنم دیتا ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور جمعیت خاص طور پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر کی روشنی میں ایک ایسا نظریاتی اور تربیتی نظام دیتی ہیں جو فرد کو حق اور باطل، کھرے اور کھوٹے میں بڑا واضح فرق سکھا دیتا ہے۔ تو فاروقی صاحب کا بنیادی سوال پھر یہ بنتا ہے کہ بھئی اس تربیت سے، اس فکری اساس سے، مولانا مودودی کی تحریروں سے گزرنے کے بعد کوئی شخص کیسے نواز لیگ، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی یا MQM جیسی جماعتوں کا حصہ بن سکتا ہے؟ فاروقی صاحب کے نزدیک تو یہ جماعتیں نظریاتی نہیں ہیں، ان کے پاس اسلام کے غلبے کا کوئی واضح تصور نہیں ہے، وہ غیر جمہوری ہیں، موروثی یا شخصی سیاست کرتی ہیں اور بعض اوقات علاقائی عصبیتوں پر مبنی ہے، جیسے پنجابیت، سندھیت، مہاجریت وغیرہ۔ اس کے بالکل برعکس وہ جماعت اسلامی کو ایک نظریاتی، جمہوری، ملت اور امت کے تصور پر قائم اور موروثیت سے پاک جماعت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو تضاد فاروقی صاحب نے اجاگر کیا ہے، اسی کی بنیاد پر وہ پھر ایسے افراد کو، جن میں مشاہد اللہ خان کے علاوہ انہوں نے احسن اقبال، جاوید ہاشمی، صدیق الفاروق، عارف علوی اور اعجاز چودھری جیسے نام بھی گنوائے ہیں، ان کو وہ بہترین جماعت کے بدترین لوگ کا عنوان دیتے ہیں۔ اچھا، تو گویا یہ وہی PhD کے بعد میٹرک یا منو سلوا کے بعد پیاز دال والی بات ہو گئی۔ لیکن وہ اس تبدیلی کی لوگ کیوں جاتے ہیں، اس کی وجوہات کیا بتاتے ہیں؟ جی، فاروقی صاحب کے تجزیے میں دو بنیادی وجوہات نظر آتی ہیں۔ پہلی اور شاید سب سے اہم وجہ وہ اقتدار پرستی کو قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ جماعت اسلامی ایک طویل عرصے سے اقتدار میں نہیں آئی تو اقتدار کی جو کشش ہے وہ ان افراد کو ایسی جماعتوں کی طرف لے گئی جہاں انہیں اقتدار میں آنے کے امکانات زیادہ نظر آئے۔ اور دوسری وجہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو نواز لیگ میں شامل ہوئے ہیں، ان کے لیے وہ پنجابی عصبیت کا عنصر بھی دیکھتے ہیں، جسے وہ نواز شریف کی سیاست کا ایک پہلو سمجھتے ہیں۔ اچھا، اقتدار پرستی اور پنجابی عصبیت۔ لیکن یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ فاروقی صاحب کی تنقید صرف ان سیاست دانوں تک ہی نہیں رہتی نا، وہ دانشوروں اور صحافیوں پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، وہ دانشوروں اور صحافیوں جیسے خورشید ندیم کا حوالہ دیا آپ نے، ان پر بھی وہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ ایسے افراد کی تعریف و توصیف میں کیوں اس قدر مبالغہ آرائی کرتے ہیں۔ فاروقی صاحب کا موقف یہ ہے کہ جب دانشور اور صحافی ایسے افراد کو جو ان کے نزدیک نظریاتی طور پر کمزور ثابت ہوئے ہیں ایک ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں، ان کے لیے اقبال کے اشعار استعمال کرتے ہیں یا عظیمت جیسی بلند پایا اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تو وہ دراصل ان اصطلاحات کی قدر کم کر رہے ہوتے ہیں۔
فاروقی کے خیال میں یہ اصطلاحات صرف حقیقی نظریاتی استقامت دکھانے والی عظیم شخصیات کے لیے ہی مخصوص ہونی چاہیے، اور اس طرح کا جو طرز عمل ہے وہ قوم کے فکری اور اخلاقی معیارات میں ایک طرح سے گراوٹ کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو یہ ایک گہری تنقید ہے فکری سطح پر بھی۔ آخر میں آپ سے اتنا کہنا ہے، شاہ نواز فاروقی کا تجزیہ اصولی اور نظریاتی بنیادوں پر درست ہے۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولانا مودودی کو پڑھنے اور جمعیت اور جماعت اسلامی کے نظام تربیت کو برتنے والا کوئی شخص نواز لیگ، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی یا MQM میں جا سکتا ہے؟ ذرا سوچئے۔